السلام علیکم دوستو ہم سب لوگ فلسطین کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیسے کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب ایکسپلین کروں گا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں یہ سب ایکسپلین کر سکوں۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم یعنی کہ ورلڈ وار 1914 میں شروع ہوئی، اور اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ دوستو، اس وقت فلسطین میں تقریباً 87% مسلمان رہا کرتے تھے، اور صرف 3% ہی یہودی رہا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان، یہودی، عیسائی سب مل کر رہا کرتے تھے، لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ 1918 میں یہ جنگ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1920 سے 1938 تک تقریباً 3,20,000 یہودی فلسطین میں آ کر بس چکے تھے، اور یہ سارے کے سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے، اور ان کا پلان فلسطین میں اپنی ایک الگ اسٹیٹ بنانا تھا۔ دوستو، یہ لوگ فلسطین میں زرعی زمینیں خریدنا شروع ہو گئے، جن زمینوں پر فلسطینی کسان کام کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے فلسطینی کسانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا۔ بہرحال اس وقت تک فلسطین کے مسلمانوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ چکی تھی کہ انہیں کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور اس سب سے تنگ آ کر 1936 میں فلسطین نے برطانوی راج کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے روکیں گے، لیکن برطانیہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اس لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں یورپ سے فلسطین آ رہے تھے۔ یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 بڑے حصوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ 55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دیا جائے گا، اور 45% حصہ فلسطینیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی جن زمینوں کے فلسطینی مالک تھے، اب انہیں انہی کی زمین کا 45% دیا جانا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز نے یہ بھی کہا کہ یروشلم جہاں پر مسجد الاقصی موجود ہے، وہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ فلسطینیوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی زمینوں کو چرایا جا رہا ہے، اس لیے 1948 میں عرب ملکوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا۔ یعنی کہ اب اسرائیل کے پاس 55% سے بڑھ کر فلسطین کا 78% حصہ آ چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ملکوں کی ایک بار پھر سے جنگ چھڑ گئی، اور اس بار اسرائیل نے فلسطین کے مزید حصوں پر قبضہ کر لیا، جیسا کہ غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک وغیرہ۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جو ایک نیوٹرل جگہ تھی۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنا دیا، اور جو 4 لاکھ فلسطینی اس وقت فلسطین میں رہ رہے تھے نا، ان کو سٹیزن شپ سے محروم کر دیا گیا۔ یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل نے یروشلم میں موجود فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کر دیا، اور وہاں پر 2 لاکھ یہودیوں کا بسیرا کروا دیا، جو کہ ایک غیر قانونی بات تھی۔ دوستو، کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ 100 سال پہلے فلسطین میں صرف فلسطینی ہی رہا کرتے تھے۔ لاکھوں یہودی یورپ سے آئے، اور ان لوگوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور فلسطین کے 55% حصے پر اسرائیل بنایا، اور پھر آہستہ آہستہ سارے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے ذہن میں گردش کرتے ہوئے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا۔ تو میں اور آپ ملیں گے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔